فرمایا کہ آپ اپنے ساس کے گھر میں یہ ٹوپی پہن کر جانا گوارا کریں گے؟ اب وہ بیچارہ بڑا شرمندہ ہوا. کہا کہ حضرت نہیں. کہا جب اپنے ساس کے گھر میں یہ ٹوپی پہن کر جانا آپ کو گوارا نہیں تو اللہ کے دربار میں کیسے گوارا ہوگا؟ سڑی ٹوپی پہن کے آ رہے ہیں، الٹی سیدھی جیسی چاہے. بھائیو، اللہ کے دربار میں آؤ تو دل کو بھی سوار کے آؤ اور ظاہر کو بھی سوار کے آؤ. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے صاف طور پر، خذوا زینتکم عند کل مسجد. فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد. جب مسجد کو آؤ نماز پڑھنے کے لیے تو اپنے آپ کو زیب و زینت سے آراستہ کر کے آؤ. خذوا زینتکم، زینت اختیار کرو. اچھی ٹوپی پہنو، اچھے کپڑے پہنو، اپنے آپ کو ظاہری اعتبار سے بھی سوار کر آؤ. جسم پاک ہو، صاف ہو، خوشبودار. بعض لوگ مسجدوں کو آتے ہیں سڑے ہوئے، باہر جاتے ہیں تو بنے ہوئے. بھائی باہر جیسے جاتے ہیں، آپ کسی میٹنگ میں آپ کو جانا ہے، چیف منسٹر سے ملنے جانا ہے، کسی اور بڑے آدمی سے آپ کو ملنے جانا ہے، تو آپ کیسے اپنے آپ کو بناتے ہیں، سنوارتے ہیں، پاک و صاف کرتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں. اسی طرح اس اللہ کے دربار میں جو احکم الحاکمین ہے، تمام بادشاہوں کا بادشاہ، جب اس کے دربار میں آؤ تو بہترین انداز پر آؤ. سب سے پہلے تو حکم دیا گیا پاک ہو کر آؤ، نہا کر، دھو کر، کوئی بدبو جسم کے اندر نہ ہو. اور پھر جب آئیں تو وضو کر کے آئیں. نہانا اس کے ساتھ وضو کر کے آئیں. حکم دیا گیا مسواک کر کے آؤ یا پیسٹ کر لو، لیکن مسواک کریں گے تو ثواب بھی ملے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ثواب. تو غرض کیا ہے؟ زبان پاک ہو، منہ پاک و صاف ہو، اس کے اندر کوئی بدبو نہ ہو، اور آئے تو بہترین لباس کے ساتھ عطر لگا کر اللہ کے دربار میں حاضری دی جائے. حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جو جنگیں ہوتی تو جنگوں کے اندر جو لوگ شامل ہوتے تھے، حضرات صحابہ، تابعی، ان کے لیے وظیفے جاری کیے جاتے تھے. 2,000 درم سالانہ ان کا وظیفہ تھا. تو حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ وہ 2,000 روپے جو ملتے تھے، 2,000 درم، وہ 2,000 درم کا جوڑا بناتے تھے. اور جب رات میں تہجد کے لیے کھڑے ہوتے، دن میں تو دوسرا لباس پہنتے ادھر ادھر جانے اور آنے کے لیے، لیکن جب اللہ کے دربار میں تہجد کے لیے کھڑے ہونے کا وقت آتا تو حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ وہ 2,000 درم کا لباس پہن کر کھڑے ہوئے. کسی نے ان سے کہا کہ حضرت دن میں تو آپ کوئی زیادہ اچھا لباس نہیں پہنتے، لوگوں کے درمیان میں آتے ہیں اور جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں ادھر آتے ہیں، لیکن اس وقت تو آپ کوئی زیادہ بہتر لباس نہیں پہنتے. لیکن جب رات ہوتی ہے تو رات میں 2,000 درم، اس زمانے میں 2,000 درم کا کتنا ریٹ ہوگا ذرا اندازہ کرو. 2,000 درم کا جوڑا پہن کر کھڑے ہوتے. یہاں تو آپ کو کوئی نہیں دیکھتا، یہ گھر ہے، گھر میں تو آپ کو کوئی نہیں دیکھتا. دن میں آپ جاتے ہیں آتے ہیں، ساری دنیا آپ کو دیکھتی ہے، وہاں تو معمولی لباس پہنتے ہیں، لیکن رات میں کھڑے ہو کر یہ لباس پہنتے ہیں. انہوں نے کہا بے وقوف، ساری دنیا اس وقت دیکھتی ہے، لیکن جب میں میرے دربار اللہ کے دربار میں کھڑا ہوتا ہوں رات میں تو اللہ مجھ کو دیکھتا، میں اللہ کے لیے پہنتا ہوں. اور انہوں نے کہا خذوا زینتکم عند کل مسجد. اللہ کہتے ہیں کہ جب نماز پڑھو تو بہترین لباس اور زیب و زینت کے ساتھ میں پڑھو. بہرحال
جو عرض کر رہا تھا بات وہ یہ تھی کہ ہم لوگ عام طور پر اپنے جسموں کے سوار میں اپنے کپڑوں کو بہتر سے بہتر بنا لیں، چھوٹی چھوٹی اپنی چیزوں کو بھی بہتر انداز کی بنانے میں لگے رہتے ہیں، لیکن جو چیز ہے اصل وہ ہے دل کی طرف اور اپنے باطن کو بنانے کی جانب ہمارا دل و دماغ چلتا ہی۔ ساری دنیا کی فکر اس وقت یہ ہے کہ جسموں کو بناؤ، کپڑوں کو بناؤ، جوتوں کو بناؤ، چشموں کو بناؤ، گھڑیاں، ماشاءاللہ گھڑیاں بھی لوگ اس کی فکر میں رہتے ہیں، گھڑی ایسی ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے، رنگ ایسا ہونا چاہیے، اور اس کا جو ہے چین ایسی ہونی چاہیے، گھڑی الگ چین الگ، اس میں بھی الگ الگ ڈیزائن۔ ایک صاحب میرے پاس ایک بار آئے، وہ باہر ملک میں رہتے ہیں، انڈیا ہی کے لیکن باہر ملک میں رہتے ہیں، ایک بار ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے اپنے کچھ احوال سناتے ہوئے اصلاح کے لیے کچھ باتیں میرے سامنے انہوں نے رکھی، اور اس کے اندر انہوں نے ایک بات یہ بھی رکھی کہ میرے اندر ایک عجیب بیماری ہے، وہ یہ ہے کہ میرے پاس ساز و سامان حد سے زیادہ، کہنے لگے جوتے کئی سو میرے پاس موجود ہیں، گھڑیاں کئی سو میرے پاس موجود ہیں، اور کپڑے تو ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں۔ کہہ رہے تھے کہ میرے اندر یہ بیماری ہے، اس کے علاج کے لیے کچھ بتائیے۔ تو دیکھو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، جوتے سو کئی سو، گھڑیاں کئی سو، ڈالنا ہے ایک گھڑی سے کام چل سکتا ہے آدمی کا، چلو بہت زیادہ 2 گھڑی رکھ لیا، 3 گھڑی رکھ لیا، لیکن یہاں تو 100 نہیں اس سے زیادہ کی تعداد میں، جوتے 100 کی تعداد میں اور جوڑے ہزاروں کی تعداد میں۔ بھائیو یہ فکر ہماری ہے دنیا کے بارے میں، لیکن ہم نے اپنے دل کے بارے میں کیا سوچا؟ دل کو بنانے کے بارے میں کیا سوچا؟ اس کے اندر کتنی گندگیاں ہیں، اس کے اندر کتنی برائیاں ہیں، اس کے اندر کتنے عیب اور کتنے کھوٹ ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے دل ایسے ہو گئے کہ اس کے اندر کوئی اچھائی نمایاں نہیں ہوتی۔ صحابہ کے دلوں کو دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دیکھو، حضرات اولیاء اللہ کے دلوں کو دیکھو، ان کے دلوں کی کیفیت یہ تھی، ان کو رونا بھی آتا تھا، نمازوں میں خشوع و خضوع ہوتا تھا، اللہ کی محبت سے ان کے دل لبریز ہوتے تھے، اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت سے ان کے دل بھرے ہوئے ہوتے تھے، لیکن آج دور دور تک اللہ کے خوف کا نام و نشان ہے، اللہ کی محبت کا سوال نہیں، دنیا کی محبتیں دل میں ہے، اللہ کی محبت دل سے نکل گئی۔ دنیا کی چیزوں کا خوف تو موجود ہے، اللہ کا خوف موجود نہیں، دلوں کے اندر سختی طاری ہو گئی، اتنے دل سخت ہو گئے کہ قرآن کریم نے اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ۔ یہ یہودیوں کے بارے میں آئی ہے آیت، اللہ نے یہودیوں سے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، یہ سب دیکھنے کے باوجود، عجیب عجیب معجزات موسیٰ علیہ السلام کے دیکھنے کے باوجود تمہارے دل سخت ہو گئے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، اور دلوں کا حال تمہارے ایسے ہے جیسے کہ پتھر، او اشد قسوہ، یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ پھر آگے اللہ نے کہا پتھروں سے بھی سخت ہیں تمہارے دل، اس لیے کہ بعض پتھر تو اللہ کے ڈر سے کام جاتے، اللہ کے ڈر سے رونے لگتے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اوپر سے لڑک پڑتے۔ یہ قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ کا خوف پتھروں کے دلوں میں بھی ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے دربار میں کوہ طور پہ جا رہے تھے، وہ کلیم اللہ تھے، اللہ ان سے باتیں فرماتے تھے،
اسی لیے ان کا نام ہے کلیم اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ جو اللہ سے بات چیت کرنے والے پیغمبر۔ کوہ طور پر اللہ کے پاس جاتے اور وہاں پر اللہ ڈائریکٹ ان سے ہم کلام ہوتے۔ ایک بار سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پر ایک پتھر کو پایا، دیکھا تو پتھر تڑپ تڑپ کے رو رہا ہے۔ اب یہ ہمیں تو نہیں دکھتا بھائی پتھر کیسا رو رہا ہے، ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ پتھر پڑے ہوئے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں پتھروں میں نہ جان ہے، پتھروں میں نہ شعور ہے، پتھروں میں نہ کوئی جذبہ ہے۔ حالانکہ بات ایسی نہیں ہے، یہ ہمارے حساب سے پتھر ہے، ہمارے حساب سے بے شعور ہے، لیکن ہر مخلوق کو اللہ نے ان کے حساب سے حیات بھی عطا کی ہے، شعور بھی عطا کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب میں مکے کی وادیوں سے گزرتا تھا تو وہاں کے پتھر مجھ کو پہچانتے اور مجھے سلام کرتے، السلام علیکہ ایھا النبی۔ کوئی پتھر کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی کو پہچاننا، اللہ کے رسول کو جاننا اور سلام پیش کرنا، یہ ظاہر ہے کہ حیات ہوگی تبھی ہوگا، شعور ان میں ہوگا تو تبھی ہوگا۔ تو پتھروں میں بھی شعور ہوتا ہے، بلکہ یہ مسئلہ تو قرآن میں بھی مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ۔ جو بھی مخلوق ہے، جو بھی چیز موجود ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتی ہیں۔ پتھر بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے، زمین و آسمان بھی اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی پاکی اور بڑائی بیان کرتے ہیں۔ جتنی مخلوقات آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب اللہ کو پہچانتے بھی ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ان میں شعور ہوتا ہے۔ اللہ نے آگے ایک اور بات کہی اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ یہ مخلوقات مجھے پہچانتی ہے، یہ تمام زمین و آسمان کی چیزیں مجھے جانتی اور پہچانتی ہیں اور میری تسبیح و پاکی اور حمد و ثنا بیان کرتی ہیں۔ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم بے شعور ہو اور تم بے عقل ہو کہ ان کی تسبیح کو تم نہیں پہچانتے۔ اللہ نے ہم سے کہا تم نہیں پہچانتے، یہ تو پہچانتے۔ تو معلوم ہوا ہر مخلوق میں شعور ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا تو ایک پتھر تڑپ تڑپ کے رو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر سے سوال کیا کہ اے پتھر میں تجھ کو دیکھ رہا ہوں تو رو رہا ہے، آخر کیوں رو رہا ہے؟ پتھر نے کہا کہ اے موسیٰ کلیم اللہ، آپ جانتے ہیں آپ کے اوپر جو اللہ کا کلام نازل ہوا ہے تورات، اس کے اندر یہ لکھا ہوا موجود ہے کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگے۔ قرآن میں بھی آیت موجود ہے، اللہ نے کہا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ جو ایسی آیتیں ہیں جو احکام سے متعلق نہیں، وہ پچھلے زمانوں میں بھی اللہ نے اپنے اپنے پیغمبروں پر نازل فرمائی، اس کے اندر بھی اسی قسم کی آیت موجود تھی۔ اس میں کہا گیا تھا کہ اللہ نے جہنم کو جو دہکایا ہے، جہنم کا جو ایندھن بنایا ہے، وہ انسانوں اور پتھروں سے تیار کیا۔ وہ پتھر کہنے لگا کہ اے موسیٰ، آپ کے اوپر جو کلام اللہ کا نازل ہوا اس کے اندر یہ آیت موجود ہے وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اللہ پتھروں سے جہنم کو دہکائیں گے۔ مجھے ڈر ہو رہا ہے کہ میں بھی کہیں انہی پتھروں میں سے نہ ہو جاؤں جن پتھروں کو اللہ جہنم میں ڈال دیں گے۔ بس اس لیے رو رہا ہوں اللہ کے خوف سے، اللہ کے عذاب کے ڈر سے کہ اللہ کہیں مجھے جہنم میں نہ ڈال۔
دیکھو اللہ بتا رہے پتھروں کو بھی اللہ نے شعور دیا اور ان میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور اللہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اے انسانوں تمہارے دل سخت ہو گئے جو پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے، پتھروں میں تو اللہ کا ڈر اور تمہارے دلوں سے اللہ کا ڈر نکل گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب اس کی بات سنتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں کہ میں اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ اے موسیٰ آپ جب اللہ کے دربار میں جائیں تو ذرا میری سفارش فرما دیجیے، اللہ کے دربار میں میری سفارش کر دیجیے کہ اللہ مجھے ان پتھروں میں نہ شمار کرے جن پتھروں کو اللہ جہنم کا ایندھن بنانے والے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے کوہ طور پر، اللہ سے ہم کلامی ہوئی، اللہ سے ہم کلامی میں ایسے مشغول ہو گئے کہ نہ ان کو پتھر یاد رہا نہ پتھر کی بات یاد رہی، بھول گئے۔ بات چیت کر کر جب واپس ہونے لگے تو اللہ نے خود یاد دہانی کی۔ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ جب آپ آ رہے تھے تو کیا ایک پتھر سے ملاقات نہیں ہوئی تھی؟ اور ان کو یاد آیا، انہوں نے کہا اللہ میں بھول گیا تھا، آپ کی ذات بھول سے پاک ہے اور ہم بھول جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے اس کی سفارش کی کہ اس پتھر کو میں نے روتا ہوا پایا، وہ آپ کے عذاب کے خوف سے ڈر رہا تھا، کانپ رہا تھا، بل بلا رہا تھا، میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں آپ اسے ان پتھروں میں نہ شمار فرمائے جن پتھروں سے آپ ایندھن بنائیں گے جہنم کا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ خوشخبری سنا دو اس کو کہ ہم نے اسے ان پتھروں میں شامل نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، پتھر کو بتا دیا، پتھر ان کے سامنے خاموش ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لے گئے۔ 2-4 دنوں کے بعد پھر اسی جگہ سے گزرنے لگے کوہ طور پر جانے کے لیے، تو دیکھا کہ وہ پتھر پھر رو رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس پہنچے اور کہا کہ بھائی میں نے تو تجھے اللہ کی طرف سے خوشخبری سنا دی، اب کیا رونے کی بات ہے، اب کیوں رو رہا؟ وہ کہنے لگا کہ اے موسیٰ اس وقت میں اللہ کے خوف سے رو رہا تھا، اب میں اللہ کی محبت میں رو رہا۔ محبت، اللہ کی محبت، اس نے مجھے معاف کیا، اس نے مجھے جہنم سے آزاد کیا، اس نے میرے اوپر اتنا رحم و کرم کیا، میں اب اس کی محبت میں رو رہا ہوں اور اللہ کے شکر کے طور پر رو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو عنایت عطا فرمائی۔ لیکن بھائیوں آج ہمارے دلوں میں دیکھ لیجئے کیا صورتحال ہے، اللہ کی نعمت کھاتے ہیں لیکن شکر پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ دل سخت ہو گیا۔ عذابات کے بارے میں معلوم ہے لیکن کوئی دل کے اندر رونا نہیں آتا۔ جب آدمی اللہ کے ڈر سے روتا ہے وہ آنکھیں اللہ کو بڑی پیاری لگتی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرمت النار علی ثلاثۃ اعین، 3 آنکھوں پر جہنم کو حرام کر دیا گیا ہے۔ حرمت النار علی ثلاثۃ اعین، 3 آنکھیں ہیں جن کے اوپر اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا۔ کون آنکھیں؟ فرمایا کہ عین بکت من خشیت اللہ وعین سہرت فی سبیل اللہ وعین غزت عن محارم اللہ۔ 3 آنکھیں، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روتی، اللہ کو ڈر کر، اللہ کی عظمت سے، اللہ کی جلالت سے، کبھی اس کے خوف سے، کبھی جہنم کی آگ کو دیکھ کر سوچ کر رونا آ جائے انسان کو کہ میرے گناہوں سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی پکڑ آ جائے، اللہ کا عذاب آ جائے، آدمی رونے لگتا ہے، اللہ کو وہ آنکھ پسند آتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آنکھ کے اندر اللہ کے خوف کی وجہ سے اتنا چھوٹا سا آنسو نکل آیا، اتنا چھوٹا جیسے کہ مکھی کا سر ہو۔ مکھی کتنی ہوتی ہے؟ اتنی سی، اور مکھی کا سر کتنا ہوتا ہے؟
اگر مکھی کے سر کے برابر بھی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اللہ کے ڈر و خوف کی وجہ سے اللہ اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دے. اس لیے کبھی رویا کرو، راتوں میں اٹھ کر رویا کرو، نمازوں کے بعد رویا کرو، کبھی اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرو، کبھی اللہ کی عظمت و جلالت کی وجہ سے رویا کرو، کبھی اللہ کے جہنم کے وعیدوں سے رویا کرو. یہ آنکھ اللہ کو بڑی مبارک اور پاکیزہ. اور دوسری آنکھ ہے وعین سہرت فی سبیل اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں جاگتی رہتی. جہاد کے موقع پر فی سبیل اللہ جاگ رہے ہیں، لوگوں کی حراست کے لیے، لوگوں کی نگرانی کے لیے، یا اور کسی وجہ سے اللہ کے راستے میں نکل کر آنکھ آگنے کی جاگ رہی ہو، اللہ کو یہ آنکھ بھی بہت پسند ہے، اس کے اوپر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا ہے. اور تیسری آنکھ کون سی ہے؟ فرمایا وعین غضت عن محارم اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آنکھ کو بچا لیتی ہے. غضہ مانے ہے آنکھ کو بند کر لینا. جو آنکھ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بند کر لی جاتی ہے، کوئی عورت آ رہی ہے آنکھیں نیچی کر لیا، کوئی غلط چیز سامنے آئی آنکھوں کو دبا لیا، آنکھوں کو نیچا کر لیا، آنکھوں کو بند کر لیا. اللہ کی محارم، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس آنکھ کے اوپر بھی اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا. علماء لکھتے ہیں کہ آنکھ کا مطلب ہے پوری جان، پورا جسم. کہا گیا آنکھ، لیکن ایسا نہیں کہ بھائی آنکھ بچا لی جائے گی پورا جسم جہنم میں ڈال دیا جائے. مطلب ہے آنکھ نہیں جائے گی تو جسم بھی نہیں جائے گا، پورے جسم کو اللہ حرام کر دیں گے جہنم کے اوپر. اب وہ جسم جہنم میں نہیں جائے گا. معلوم ہوا اللہ کے رونے کی فضیلت. لیکن ہمیں رونا کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ دلوں میں سختی آ گئی. اور دلوں میں سختی کیوں آ گئی؟ گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، برائیوں پر برائیاں کرتے 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 نتیجہ یہ ہوا دلوں کے اندر سختی پیدا ہو گئی. اس سختی کا علاج کیا ہے؟ اس سختی کا علاج ہے دل کی اصلاح کے لیے کوششیں کر. جب دل کی اصلاح کی جائے گی، کوشش کی جائے گی، اس کے اندر کی برائیاں نکل جائے گی، شہوات نکل جائے گی، خواہشات نکل جائے گی، دنیا کی محبتیں نکل جائے گی، گناہ کا جذبہ نکلنا شروع ہو جائے گا. چلتے چلتے پاکیزگی آئے گی اور اس کی جگہ پر نیکیوں کا جذبہ، نماز کا جذبہ، روزے کا جذبہ، اللہ کے ذکر کا جذبہ، اللہ تعالیٰ سے تعلق و محبت کا جذبہ، یہ چیزیں اس کے اندر آتی چلی جائیں گی اور دل کی اصلاح ہو جائے گی. اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث میں نے شروع میں پڑھی، تمہیداً اتنی گفتگو ہوگی، ترجمہ کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ، کان کھول کر سن لو، جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے. وہ گوشت کا ٹکڑا بڑا عجیب و غریب، اس کی خاصیت یہ ہے اذا صلحت صلح الجسد کلو واذا فسدت فسد الجسد کلو. جب وہ ٹھیک ٹھاک رہتا ہے جسم کا پورا نظام ٹھیک ٹھاک رہتا ہے، اگر وہ خراب اور فاسد ہو جاتا ہے پورا جسم کا نظام برباد ہو کے رہ جاتا ہے. آنکھیں غلط کرتی ہیں، زبان غلط چلتی ہے، ہاتھ پیر غلط کام کرنے لگتے ہیں. جب وہ ٹکڑا جسم کے اندر کا خراب ہو جاتا ہے، اگر صحیح رہتا ہے تو ماشاءاللہ آنکھیں بھی اچھا کام کرتی ہیں، زبان بھی ٹھیک ٹھاک چلتی ہے، ہاتھ پیر سے بھی اچھے کام ہونے لگتے ہیں. وہ ٹکڑا کیا ہے؟ فرمایا الا وہی القلب، کان کھول کر سن لو، وہ جسم کا لوتھڑا دل ہے. دل اگر بدل گیا، دل اگر بن گیا، دل اگر سور گیا، جسم کا پورا نظام درست، اور اگر یہ بگڑ گیا پھر تو کیا کہنا، گالی گلوچ زبان سے ہوتی رہے گی، کوئی احساس نہ ہوگا، آنکھ غلط استعمال ہوتی رہے گی، آدمی کے دل میں کوئی جو ہے اس کا احساس پیدا نہیں ہوگا، ہاتھ پیر بھی غلط کرتے جائیں گے لیکن انسان کے اندر کوئی حرکت نہیں پیدا ہوگی، اسے کہ دل فاسد اور خراب ہو کے رہ گیا. بھائیو
آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم جیسے اپنے جسموں کو درست کرتے ہیں، سنوارتے ہیں، بناتے ہیں، کپڑے اچھے اچھے پہنتے ہیں، چیزوں کو بناتے اور سنوارتے ہیں، عمدہ سے عمدہ ظاہری چیزوں کو حاصل کر کے اپنے آپ کو آراستہ پیراستہ کرتے ہیں، اس سے زیادہ فکر اس بات کی جائے ہمارے دل اچھے ہو جائے، ان میں اللہ کی محبت آ جائے، اس میں اللہ کا خوف آ جائے، اس میں نیکیوں کا جذبہ آ جائے، اللہ کی یاد اس کے اندر بس جائے، اللہ کا خوف اس کے اندر آ جائے، اور نیکیوں کی طرف چلنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، برائیوں سے بچنا آسان ہو جائے۔ اس بات کی بڑی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے میں نے حدیث آپ کو سنائی اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے جسموں اور ظاہری چیزوں سے زیادہ اپنے دل کو اور باطن کو سنوارنے کی اور اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔